السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل ہم سبھی لوگ مل کر حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جمعہ کا دن مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن میں ہم اور آپ اگر پہلے آئیں تو کتنا اچھا ہوتا۔ جو شخص پہلے آتا ہے فرشتے اس کا پہلے نام لکھتے ہیں رجسٹر میں، اور جو بعد میں آتا ہے اس کا بعد میں لکھتے ہیں۔ تو جمعے کے دن بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگ وقت نہیں نکال پاتے، حالانکہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ لوگوں کا دین سے دل اٹھتا جا رہا ہے، بے رغبتی دل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ سبوں کے دل میں دین کی محبت، دین کا درد، دین کا شوق پیدا فرمائے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں تو کچھ نہیں مسلمانوں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مقدسہ کے مشہور معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب، آپ فرماؤ کہ ہم تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ہم آپ سے نہ دولت کا، نہ شہرت کا، نہ سرمایہ کا، نہ جاہ و حشمت کا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اگر مطالبہ کرتے ہیں تو اس بات کا، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھ سے محبت کرو اور میری اولاد سے، میری اولاد کی اولاد سے، یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہنا۔ اس میں رد و بدل مت ہونے دینا، اس میں کمی مت آنے دینا۔ اگر کمی آئی تو تمہارا دین اور دنیا دونوں تباہ و برباد ہو جائیں۔ ان کی محبت ایمان کی اصل ہے، آن کی محبت ایمان کی جڑ ہے۔ ان کی محبت اگر تم نے اپنے سینے میں بسائی تو تم کامل مکمل ایمان والے ہوں گے۔ جب تم دنیا سے جاؤ گے، مرے ہوئے، فرشتے تمہاری قبر میں زیارت کرنے آئیں گے اور تمہیں اہل بیت کا محب بہلائیں گے، اور خدا نخواستہ ان کی محبت تمہارے سینے میں نہیں ہوئی تو تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دو ایسی لٹکتے ہوئی رسی ہیں کہ ان کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں رد و بدل مت کرنا، اس میں تبدیلی مت کرنا، اس میں کسی طرح کی کوئی آنچ مت آنے دینا۔ اگر کوئی بھی آنچ آئی تو سمجھ جانا تمہارا دین اور ایمان لٹ گیا، تم برباد ہو گئے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مقدسہ کا پیغام میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب میں آج انشاءاللہ تعالی اسی کی روشنی میں کربلا کا وہ منظر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں انشاءاللہ۔ امام حسین کی فضیلت پر میں نے کافی کچھ بیان کیا جہاں تک مجھے علم تھا، آگے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن وہ خونی منظر، وہ پیارا شہر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کہ امام حسین نے چھوڑا، وہ کیوں چھوڑا، اس پر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ پاک سے ہمیں حق بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا
فرمائے اور بالخصوص اہل بیت اطہار کی محبت سینے میں معجزن فرمائے، بے بس فرمائے۔ حضرات محترم، جب امیر معاویہ، یہ امیر معاویہ کون ہے؟ یہ یزید کے والد ہیں، یزید جو بدبخت جس نے امام حسین کا قتل کیا، تو امیر معاویہ یہ یزید کے والد بزرگوار ہیں۔ حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو خلافت کا سلسلہ چلا، وہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں آیا، پھر عمر فاروق اعظم کے، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، اس کے بعد 6 مہینے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد میرے حضور کی وہ حدیث پاک تھی کہ میرا یہ حسن 2 قبیلوں کے درمیان ایک ایسا جھگڑا ہونے والا ہوگا کہ میرا یہ حسن اس جھگڑے کو دور کر دے گا۔ تو آپ نے وہ حکومت کا معاملہ، وہ خلافت کا معاملہ کچھ چند شرطوں کے ساتھ امیر معاویہ کو سپرد کر دیا، اور ایک بڑا جو بوال ہونے والا تھا اس سے سرگوشی حاصل کر دی۔ اس کے بعد امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین بنے، اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنایا، اور یہ کافی زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر تقریباً 78 برس کے جب امیر معاویہ ہوئے، آپ کی طبیعت علیل ہوئی، اور آپ کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ اب میرا بلاوا آ چکا ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور کہا، اے یزید سن، میں نے تمام لوگوں کے سر تیرے خم کر دیے، تیری حکومت کیا؟ ابا جان یہ بتائیے آپ کے وصال کے بعد خلیفۃ المسلمین کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا، خلیفۃ المسلمین تو ہی ہوگا، لیکن میری بات بڑا غور سے سن، سب لوگ تیرے ہاتھ پر بیٹھ لیں گے، سب تیرا کہنا مانیں گے، لیکن امام حسین کی رائے کے مشورے کے خلاف تو کام مت کرنا، سب سے پہلے انہیں کھانا کھلانا، تب تو کھانا کھانا، سب سے پہلے ان کے لیے تنخواہ مقرر کر دینا، پھر تو تنخواہ لینا، اور سارے معاملات ان کے سپرد کر دینا، اور جب معاملہ اچھی طرح سے ہو جائے یہ خلافت ان کے سپرد کر دینا، جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جائے گی، اور وہی سب سے زیادہ خلیفہ کے خلافت کے حقدار ہیں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند باتیں نصیحت سے اسے کہی، اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور بھی آپ نے وصیتیں کی کہ ان کی محبت تیرے سینے میں ہونا چاہیے، ان کے خلاف کوئی کام مت اٹھانا، کوئی قدم مت اٹھانا، اگر تم نے کوئی قدم اٹھانا قیامت تک تیرے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بن جائے گا، اور وہی ہوا۔ امیر معاویہ کا جب انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد وہ اس نے اپنا گرگٹ کرم دکھایا۔ اس نے سب سے پہلے مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مدینہ منورہ اس نے خطوط روانہ کیے، اور ہر جگہ اطراف میں اس نے خط بھیجنا شروع کیے۔ تو مدینہ منورہ کا اس وقت گورنر ولید بن عقبہ تھا، اس نے ولید بن عقبہ کے پاس خط لکھا، اور اس میں لکھا ہوا اس خط میں تھا کہ ہر کس و ناقص، عام خاص، یعنی چھوٹا بڑا امیر غریب، سب سے میرے بیعت کا اعلان کرو، میرے نام پر آپ سب سے بیعت لو، اور اولاً سب سے پہلے امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان سے تو بالکل 1 منٹ کے لیے انہیں مہلت مت دو، اور اگر یہ آنا کانی کرے تو انہیں پھر قتل کر دینا۔ اللہ! جب ولید بن عقبہ نے یہ یزید کا پیغام سنا تو آپ پریشان ہو گئے، یہ کیسا اعلان؟ اس کے بعد اس نے مروان بن حکم کو بلایا،
یہ مروان بن حکم یہ بدبخت شخص تھا. آپ ذہن میں نوٹ کرتے رہنا ناموں کو. یہ بڑا بدبخت تھا. اس کا باپ حکم حضور کی بارگاہ میں آتا. حضور اس کو گرگٹ کہتے, اس پر لعنتیں ڈالتے. حضور نے اسے شہر بدر بھی کیا, اور جب اس کے صلب میں تھا تب بھی اسے لعنت فرمائی اور کہا یہ گرگٹ کا رنگ بدلتا ہے. حکم کے بارے میں کہا. اور جب حکم آیا, جب اس کی ولادت ہوئی اور میٹھی چیز کھلانے حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا مروان کو, تو حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. کیا کہا؟ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ, یہ بھی رنگ بدلے گا. اللہ اکبر. حضور کا یہ قول بالکل صادق آیا. اس نے وہی رنگ بدلے, اور وہ رنگ کیا بدلے؟ اس نے ولید بن عتبہ نے خط لکھا مروان بن حکم کے پاس کہ مروان بن حکم آپ میرے پاس فوراً تشریف لے کر جائیں اور آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے. اچھا, مروان بن حکم پہلے ہی مدینہ منورہ کا گورنر رہ چکا تھا, اور اس میں مروان بن حکم اور ولید بن عتبہ ان دونوں میں آپس میں تناتنی کا معاملہ تھا. تو جب یزید کا خط ولید بن عتبہ کے پاس آیا اور اس نے دیکھا, مروان کو بلایا. بلانے کے بعد دونوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرا جائے, کیا کرنا چاہیے, اس خط کا کیا کیا جائے. تو سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ آپ عام لوگوں سے, پبلک سے بیعت بعد میں لیں. سب سے پہلے حسین بن علی سے لیں, عبداللہ بن زبیر سے لیں, عبداللہ بن عمر سے لیں. یہ جلیل القدر صحابی ہیں. حسین کے پیچھے لاکھوں لوگ نمازیں پڑھتے. آپ مسجد نبوی کے امام تھے. آپ کی شان تو بہت بلند والا تھی, سب لوگ جانتے تھے, اور یزید بھی جانتا تھا اگر حسین بن علی ہمارے بیعت ہمارے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں گے تو پھر رعایا تو خود بخود ہماری مٹھی میں آ جائے گی, قوم تو ہماری مٹھی میں خود بخود آ جائے گی. لیکن امام حسین کیسے بیعت دیتے؟ اب جب یہ آپس میں دونوں نے مشورہ کیا, اس گرگٹ نے کیا, مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ سب سے پہلے امام حسین کو بلایا جائے. تو اس کا ایک سپاہی, مروان بن حکم ولید بن عتبہ کا ایک سپاہی, اور مدینے کا گورنر کون تھا؟ ولید بن عتبہ. یاد رکھنا, نام یاد رکھنا. کیا نام تھا اس کا؟ ولید بن عتبہ. یہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا. اس نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ امام حسین کو بلا کر کے لاؤ. امام حسین کو بلا کر کے لاؤ. تو وہ سپاہی مسجد نبوی کے اندر پہنچا. اللہ اکبر. اور اس نے اپنا پیغام اسلام اندر آ گیا. تو جب اس نے مسجد نبی کے اندر ولید بن عتبہ نے اور مروان بن حکم نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور امام حسین کو بلا کر کے لاؤ, عبداللہ بن زبیر کو, عبداللہ بن عمر کو بلا کر کے لاؤ. تو جب یہ سپاہی مسجد نبی کے اندر پہنچا اور امام حسین کو یہ پیغام دیا کہ ولید بن عتبہ نے آپ کو بلایا ہے اور مروان بن حکم نے, تو آپ سمجھ گئے, آپ کے دماغ پر کھنکی کہ یہ بلاوا ضرور کسی نہ کسی پریشانی میں ڈال دے گا. اور آپ نے آپس میں مشورہ کیا اور وہی بات ہوئی. چونکہ آپ کو اس بات کا خلجان تھا ذہن میں, اس بات کی آپ کے ذہن میں پریشانی تھی کہ یزید جب خلافت پر بیٹھے گا تو فتنہ پھیلائے گا. وہ آپ کو اس کی حالات معلوم تھے. چونکہ امام حسین نے 25 مرتبہ سواری کی موجودگی میں پیدل حج کیا, اور یزید نے حج جب کرنے گیا اللہ اکبر تو اس نے ساتھ میں ناچنے والی عورتوں نچنیوں کو لیا, شراب کے مٹکے لیے, اور محفلیں سجاتا ہوا مکہ مکرمہ حج کرنے گیا. اور مکہ مکرمہ سے لوٹ کر مدینہ منورہ آیا اور اس نے ایک شراب کی محفل قائم کی. قائم کرنے کے بعد امام حسین کو بلایا. پہلے سے امام حسین اس کی فطرت کو جانتے تھے, اور جب امام حسین اس کی محفل میں پہنچے تو آپ نے
نے شراب کی بدبو کو محسوس کیا. آپ نے کہا یہ بدبو کس طرح کی ہے؟ تو یزید بولا کہ یہ ملک شام میں بنتی ہے، شام میں بنتی ہے. ایک جام منگوایا امام حسین کے سامنے اس نے کیا، دوسرا جام منگوایا امام حسین کے سامنے پیش کیا. امام حسین نے کہا اے یزید سن، پینے کی تو بہت دور کی بات رہی، میں اس کے طرف دیکھتا تک نہیں ہوں. اللہ اکبر. جو شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، لوگوں کا قتل کرنے والا ہو، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے دوڑانے والا ہو، اس کے ہاتھ میں امام حسین کیسے ہاتھ دے دیتے؟ اللہ اکبر. ایسا ناپاک شخص تھا. اگر کوئی انسان نیک ہو اور گنہگار سامنے ہو اور اس سے کہا جائے کہ اس کے ہاں کھانا کھا لو تو وہ کھانا کھانا پسند نہیں کرے گا. امام حسین تو نبی کے نواسے تھے. عشق رسول، قرآن کا درس، حدیث کا درس جو ہے وہ اپنی گھٹی میں، ان کی گھٹی میں پلایا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایسے ناپاک شخص کے ہاتھ میں آپ ہاتھ کیسے دے دیتے؟ آپ اس کی فطرت سے پہلے ہی واقف تھے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ آپ آئیے کہ مروان بن حکم نے جب آپ کو بلایا تو آپ اپنے چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ آپ گورنر ہاؤس کے گیٹ پہ کھڑے رہیں اور میں اندر جاتا ہوں. اگر میری آواز بلند ہو تو پھر تم سارے لوگ اندر آ جانا، اور اگر میری آواز پست رہے اور گفتگو ہو، آپ کو کوئی اندر ایسی بات محسوس نہ ہو کہ لڑائی اور جھگڑے کی بات ہے، تو آپ باہر ہی رہنا. آپ اندر گئے. اندر جانے کے بعد مروان بن حکم اور ولید بن عتبہ سے ملاقات کی. اب امام حسین نے جب ان دونوں شخصوں کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسرت اور شادمانی سی آئی. چونکہ مروان بن حکم پہلے مدینہ منورہ کا گورنر رہ چکا تھا اور بعد میں اس کو معزول کر دیا گیا. ولید بن عتبہ کو وہاں کا گورنر بنایا تو آپس میں تھوڑا سا جھگڑا رہتا تھا. جب انہوں کو آپس میں دیکھا تو آپ نے خوشی سے کہا کہ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کے درمیان صلح ہو گئی. لیکن وہاں تو کچھ اور منظر تھا، وہاں تو کوئی اور منظر تھا. اس کے بعد ولید بن عتبہ نے کہا سنو امام حسین، یہ یزید کا پیغام ہے اور امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کی تعریف بیان کی کہ انہوں نے اب تک سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے پیارے ہو گئے. اور اس کے بعد پھر ولید بن عتبہ نے کہا کہ امام حسین، یہ خط آیا ہے یزید کا، اس میں ہے کہ سب سے پہلے آپ امام حسین سے بیعت لیں میرے نام پر، اور عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے، ان تینوں سے، اور 1 منٹ کی بھی مہلت نہ دیں. تو امام حسین نے اس پر کہا کہ آپ پہلے عام لوگوں سے بیعت دیں. چونکہ ان کا جھگڑے کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کوئی حکومت نہیں چاہتے تھے، وہ جھگڑا نہیں چاہتے تھے امام حسین. آپ نے کہا پہلے عام لوگوں سے بیعت لیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. تو مروان بن حکم یہ گرگٹ بولا جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن ہی میں جب گود میں حضور کی آیا تھا. یہ مروان بن حکم، اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا دیکھو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یہ رنگ ضرور بدلے گا. اور آج یہاں کیا بدلا؟ جب امام حسین گورنر ہاؤس سے پلٹے تو مروان بن حکم ولید بن عتبہ سے کہتا ہے اے ولید بن عتبہ تو کیا کرتا ہے؟ اگر امام حسین سے آج تو نے بیعت نہیں لی اور یہ چلے گئے پھر ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا، تو ناممکن ہو جائے گا ان پر قابو، ان پر غلبہ حاصل کرنا. ابھی بیعت لے لے اور اگر یہ بیعت کے لیے انکار کریں تو ان کو قتل کر دے. اللہ، اس نے کہا مروان بن حکم نے، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا بچپن میں آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، اس کا باپ لے کے حکم آیا تھا کچھ حضور کھلوانے اور حضور کچھ دعا کر دے اس کے حق میں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا دیکھو گرگٹ کا بیٹا گرگا، اس کے باپ کو بھی حضور نے شہر بدر کر دیا اس کے نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے. اب یہ دیکھو منافقت کر رہا ہے. حضور کا ہر قول سر آنکھوں پر، میرے سرکار کی ہر بات سر آنکھوں پر، ایک بات بھی جھوٹ نہیں ہوتی. میرے سرکار نے جو جس کے بارے میں فرما دیا حق ہوا. تو اس نے کیا کہا کہ اگر ابھی ان پر غلبہ حاصل کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہاں سے یہ چلے گئے تو پھر ان پر غالب ہونا بہت مشکل پڑ جائے گا. امام حسین اسی قدم پیچھے پلٹے اور کہا اے مروان بن حکم تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسا امام حسین ہوں، اور تجھے معلوم نہیں میرے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے.
حیدر کرار اور میری اپنی جان کو نہیں جانتا؟ میری ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، تو میرا قتل کرے گا؟ میری محبت کا تم لوگوں کو تو میرے حضور نے درس دیا ہے اور تم میرا قتل کرے گا؟ کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کی تو امید رکھتا ہے میرے نانا سے کہ تیری شفاعت کریں گے، آپ نے چند جملے کہے، اس کے بعد آپ گورنر ہاؤس سے باہر نکلے، اپنے ساتھی کے ساتھ جا کے گھر پہ، ادھر مروان بن حکم جو ہے یہ بات کہہ کے پھر ولید بن عقبہ نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے بھی قتل کا حکم دیتا ہے؟ ارے مجھ سے کیوں کہتا ہے؟ اگر ان کا بیعت نہ لینے کی وجہ سے میں نے قتل کر دیا تو نے ایسا مجھے حکم دیا کہ میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ان کی محبت کا تو حضور نے درس دیا، اور تو نے قرآن کی آیتیں نہیں مبارکہ سنی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کہ اے حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دو کہ جو میں تمہیں رات و دن رشد و ہدایت دیتا ہوں، تمہیں قرآن کا درس دیتا ہوں، تمہیں حدیث کا درس دیتا ہوں، تمہارے آپس کے معاملے جھگڑے کو میں سلجھاتا ہوں، تو میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، لیکن مطالبہ ہے تو اس بات کا ہے، اگر طلب ہے تو اس بات کی طلب ہے کہ مجھ سے اور میری آل سے محبت کرنا اور آل میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ پھر صحابہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آل آپ کے اہل بیت کون ہے؟ حضور نے بالکل وضاحت فرمائی، میری آل میرے اہل بیت امام حسن، امام حسین، علی اور فاطمہ ہے، ان سے اور ان کی آل سے محبت کرنا۔ اب اگر ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی آنچ آئے تو سمجھنا کہ میرے اوپر آنچ آئی، ان کی جان، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اپنا تن من دھن قربان کر دینا۔ اگر یہ میدان کارزار میں آئے تو ان کی جان سے، اپنی مال سے مدد کرنا، یہ حضور نے درس دیا۔ اے مروان بن حکم، تو حضور کے اس قول و فعل کو بھول گیا، قرآن کی آیتوں کو بھول گیا؟ یہ ولید بن عقبہ نے چند باتیں اس کو کہی، اور اس کے بعد امام حسین گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد اور کہتے ہیں حضرت زینب سے کہ اب مدینہ منورہ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ، جب یہ بات کہی تو گھر میں کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، رونا پٹانا پڑ گیا۔ آپ کو معلوم ہے حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو کتنے دن مدینہ میں رہتا ہے؟ 10 یا 12 دن۔ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے، گنبد خضرا کا دیدار کرتا ہے بس پر بیٹھ کر کے، تو وہیں سے دہاڑے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہو کہ جب حاجی کی پہلی نظر گنبد خضرا پر پڑتی ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے جو دعا کی جائے وہ فوراً قبول ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی حضور کے روضے مبارکہ کے صدقے سے۔ اور جس نے میرے حضور کی روضے کی زیارت کری اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی، وہ ضرور بھی ضرور بخشا جائے گا۔ ایسا مدینہ شہر اگر ایک وقت کی نماز اس میں پڑھی جائے تو 50 نمازوں کا ثواب، ایسا بابرکت۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس شہر سے نبی جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اسی شہر میں ان کا انتقال ہوگا، اسی شہر میں، جس شہر میں انتقال ہو جائے سمجھ جاؤ کہ نبی سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب نبی سب سے زیادہ اس مدینے شہر سے محبت کرتے ہیں تو کیا امام حسین نہیں کرتے ہوں گے؟ امام حسن نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ کے اہل خانہ نہیں کرتے ہوں گے؟ ہم اس شہر میں چند دن سے آئے، ہم اس شہر سے محبت ہو گئی۔ علی گڑھ میں جس انسان جہاں رہتا ہے اس شہر سے اس کو محبت ہو ہی جاتی ہے، لیکن شہر مدینہ ایسا مبارک شہر۔ اور میں آپ کو بتاؤں جب حاجی ادھر سے پلٹتا ہے مدینے کی زیارت کر کے تو آپ کسی بھی حاجی سے پوچھ لو، ایسے دہاڑے مارتے ہیں اور ایسی بے چینی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا یا میرے دل کا کون سا ٹکڑا چھینا جا رہا ہے۔ جو صرف 10 اور 12 دن مدینہ منورہ میں رہا اس کی کیفیت کا عالم یہ ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے، جو 10 اور 12 دن رہا، جس نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں پرورش پائی ہو، اس کی محبت کا عالم کون لگا سکتا ہے؟ جس نے نبی کے جو ہے گلشن میں رہ کر پرورش پائی ہو، نبی کی گود میں رہ کر کے جس نے پرورش
परवरिश पाई हो, उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? जिसने जो है नबी की जुल्फ़ मुबारक पकड़ के परवरिश पाई हो, नबी की मुबारक ज़ुबान चूस चूस के परवरिश पाई हो, उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? अल्लाह अकबर। जब ये बात सुनी तो घर में कोहराम मच गया कि शहर मदीना छोड़ना पड़ेगा। जालिम इस शहर मदीना को पामाल करना चाहते हैं, इसकी बेहुरमती करना चाहते हैं, मेरे खून के प्यासे बन चुके हैं, ये तो खून करेंगे। ये मुबारक शहर, बाबर का शहर, में खून से आलूदा नहीं होने देना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने ये बात कर दी। उसके बाद इन्होंने इमाम हुसैन का और अहले खाना का और जो जलील क़द्र सहाबी थे उनका रहना दोबर कर दिया। गली कूचे में जाना इन्होंने दुश्वार कर दिया। ऐसा नहीं, इमाम हुसैन, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए, आपको मालूम होगा इन्होंने गली कूचों में निकलना दुश्वार कर दिया इमाम हुसैन का। और जो बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबी थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और सईद बिन मुसय्यब और इनके और जानिसार साथी जो बड़े बड़े सहाबी रसूल थे, उसके जुल्म और तशद्दुद की वजह से वो सारे लोग मदीना छोड़ कर मक्का मुकर्रमा हिजरत फरमा गए। इसका जुल्म दिन ब दिन बढ़ता है। गली कूचों में, बाजारों में जाना रास्ता बंद कर दिया। वलीद बिन उक़बा और मरवान बिन हकम, ये वहाँ के गवर्नर थे मदीना मुनव्वरा के, इन्होंने गली कूचे रास्ते बंद कर दिए। अब ऐसी सूरत में फिर एक दिन इसने शाम के वक्त वलीद बिन उक़बा ने खबर एक सिपाही के हाथ भेजी कि जो मदीना का गवर्नर है आपको बुलाना चाहता है। इमाम हुसैन समझ गए ये हमारे खून के प्यासी हैं, अब हमें शहर मदीना छोड़ देना पड़ेगा, शहर मदीना अब छोड़ना पड़ेगा। आपने घर पे ऐलान कर दिया कि आप तैयारी करो। इधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी नाना जान की मुबारक कब्र पर हाजिरी देते हैं। अल्लाह, नाना जान की मज़ार पर हाजिरी देते हैं। जब हाजी जाता है कितने दहाड़े मारता है, कितनी आरज़ू, कितनी तमन्नाओं लेकर जाता है। और फिर हाजी जाने के बाद में इल्तिजा ये भी रखता है कि फिर हुजूर हमें बुलाना, फिर हुजूर हमें बुलाना। जैसे कि एक शख्स था, तो वो हज करने आते थे, लेकिन कब्र से आवाज़ आती कि जाओ पलटकर फिर हज करने आना। फिर हुजूर से इजाज़त लेते तो कब्र अनवर से आवाज़ आती कि जाओ फिर मुलाकात करने के लिए आना। तो इस तरह से उस शख्स ने, अल्लाह के मुक़द्दस वली ने 17 मरतबा हज किया। और जब 18वीं मरतबा कहा कि हुजूर इजाज़त दीजिए, तो फिर जवाब नहीं आया। तो जब भी हाजी हज करने जाता है तो उम्मीद और आस लगा के जाता है कि फिर गुम्बद खज़रा का दीदार होगा। लेकिन इमाम हुसैन जब पहुँचते हैं हुजूर की मुबारक कब्र पर, मज़ार मुक़द्दसा पर, तो अब जो कैफियत थी वो अजीब व गरीब थी। वो सारा मंजर आपकी निगाहों के सामने था जो बचपन में नाना जान ने बताया था। अब जब जाते हैं, सलाम पेश करते हैं, सलाम के बाद अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह, या मेरे नाना जान, ये शहर मदीना, बाबर का शहर, आपका मुबारक शहर, ये यजीद और उसके लश्कर और उसके सिपाही ये खून से आलूदा करना चाहते हैं, मेरे खून के प्यासे बन चुके हैं। अब ये शहर हमें छोड़ना पड़ेगा। नाना जान, हमें हौसला दीजिए, कब्र से उठकर हमारी मदद कीजिए, हमें हमारे सर पर हाथ रखिए। नाना जान, आप मुझे भूल गए, मैं वही हुसैन हूँ जिसकी जुल्फ़ मुबारक पकड़ के जो है आप अपनी मुबारक जुल्फ़ पकड़ के घोड़ा बनते थे और मुझसे मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। ये मंजर भी ज़माने ने देखा कि मस्जिद नबवी है, हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, हसन हुसैन आते हैं, सुर्ख धारीदार लिबास पहने हुए, चलते तो गिर पड़ते, खुतबा दे रहे हुजूर ने खुतबा छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। ज़माने ने ये भी मंजर देखा, खुतबा छोड़ के हुजूर ने दोनों को सीने से लगाया। ये भी ज़माने ने मंजर देखा, दौरान खुतबा कोई अमल दुरुस्त नहीं, लेकिन कौम को दिखाया भी, लोगों को जताया भी, बताया भी कि इससे ज़्यादा अहम इनकी इज्जत व अज़मत करना है,
اس لیے کہ انہی کے ذریعے ہمیں خدا تک پہنچنا ہے اور یہی بہترین راستہ ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ دو لٹکتی ہوئی ایسی رسی ہیں، ان کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور زمانے نے یہ بھی منظر دیکھا کہ جب حضور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھاتے تو جب سجدے میں ہوتے، اللہ اکبر، جب سجدے میں ہوتے امام حسین پشت پر سوار ہو جاتے اور حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، امام حسین اتر جاتے، اس کے بعد سجدے سے اٹھاتے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سجدے کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا۔ اب صحابہ پریشان ہیں۔ اب ایک صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے ایسا گمان ہوا یا تو حضور کی روح قبض کر لی گئی یا تو کوئی وحی کا نزول ہوا۔ جب انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ امام حسین پشت پر سوار۔ اللہ، جب نماز ہوئی مکمل، اس کے بعد ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کہ اب نماز میں سجدے کا لمبا حکم آ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ سرکار نے فرمایا وحی کوئی نازل نہیں، میرے حسین میری پشت پر سوار ہو گئے تھے اور مجھے گوارا نہیں کہ میرا حسین گر جائے۔ اللہ اکبر، یہ محبتیں حضور نے، حضور کی بارگاہ میں امام حسین، یا رسول اللہ میں وہی حسین ہوں جن کی مبارک زلف پکڑ کے کبھی آپ کی، میں وہی حسین ہوں کہ آپ میری زبان چوسا کرتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے اور اپنی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور تو اس شخص سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضور آپ نے تو محبت کے میرے درس دیا، لیکن آج میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، اب آپ کا حسین اب مدینہ شہر چھوڑنا چاہتا ہے، نانا جان اٹھیے، مجھے حوصلہ دیجیے، مجھے میری مدد کریے۔ اسی طرح سے روتے روتے امام حسین سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور زیارت فرماتے ہیں، امام حسین کو خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ دینے کے بعد کہتے ہیں بیٹا نانا کے دین کے خاطر اپنے آپ کو بھی اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دینا، لیکن نانا کے دین پر آنچ نہ آنے دینا۔ آپ نے حوصلہ بلند کیا، اس کے بعد آپ بیدار ہوئے، نانا جان کی قبر مبارک پر سلام کیا اور اس کے بعد آپ اپنی امی جان کی مبارک قبر پر تشریف لائے اور امی جان سے کہا امی جان یہ مبارک شہر ہمیں چھوڑنا پڑے گا، امی جان مجھے سہارا دیجیے، میری مدد کیجیے، میرے سر پر ہاتھ رکھیے۔ وہ منظر جس کی آپ نے خبر دی تھی، ایک دن کیا ہوا کہ حضرت امام حسین کو سیدہ فاطمہ زہرا نے سجایا اور اچھا سے لباس پہنایا، بالوں میں تیل ڈالا اور لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ دیکھیے میرا حسین کتنا خوبصورت ہے، دیکھیے حضور میرا حسین کتنا خوبصورت ہے بابا جان۔ تو حضور کی بارگاہ میں لے گئے تو سرکار نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھیں پرنم ہو گئی۔ تو حضور نے جب حضور کی یہ کیفیت دیکھی حضرت فاطمہ زہرا نے تو کہا بابا جان رونے کی بات کیا، میرا حسین تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ تو کہا بیٹا خوبصورت ضرور بے شک ہے، لیکن بیٹا ایک راز کی بات ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا حسین میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا، بھوکا پیاسا بے دردی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت فاطمہ زہرا نے جب یہ بات سنی تو کہا یا رسول اللہ بابا جان کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے؟ تو کہا بیٹا اس وقت میں بھی نہیں ہوں۔ کیا ان کے والد بزرگوار علی شیر خدا نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت وہ بھی نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے بھائی حسن اس وقت وہ نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت وہ بھی نہیں ہوں گے؟ ان یہ سب نہ ہونے کے بعد دردناک طریقے سے کرب و بلا کے میدان میں میرے اس بیٹے نواسے کو حسین کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ منظر امام حسین کی نگاہوں کے سامنے آیا اور امی جان نے بار بار بتایا تو کہا امی جان آپ مجھے حوصلہ دیجیے، جس منظر کے بارے میں میرے نانا جان بتایا کرتے تھے آج تو وقت آ گیا ہے، حسین کرب و بلا کے میدان میں جانا چاہتا ہے، جا رہا ہے، اور مجھے جو ہے آپ حوصلہ دیجیے۔ تو اسی عالم میں اسی کیفیت میں تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ آج میں خواب میں زیارت ہوئی اور کہا بیٹا تو پہنچ، تیرا دامن سنبھالنے علی اصغر کو سنبھالنے میں پہلے پہنچ جاؤں گی کربلا کے میدان میں۔ اللہ
اس منظر سب آنکھوں کے سامنے تھا. کتنے صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں سنا کرتا تھا کہ امام حسین کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے. میں سنا کرتا تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد حسن مشتبہ کی مبارک قبر پر حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جان وہ وقت آ گیا جس کی بشارت آپ نے ہمیں دی تھی کہ ہمارا بھائی کرب و بلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے حسن مشتبہ آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، شہد میں، کبھی کھجور میں، کبھی کھانے میں، اور آخری مرتبہ جب 6ٹھی مرتبہ زہر دیا گیا تو جو پانی پینے کا جو کوزہ ہوتا ہے اس میں ہیرے کا اس کو پیس کر کے اور وہ زہر آلودہ وہ ڈال دیا. جب آپ نے وہ پانی پیا تو اس سے آپ کی آنتیں کٹ گئی اور وہ آنتیں کٹ کے وہ باہر آنے لگی. اس کے بعد امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا بھائی بتاؤ تو آپ کے اس پانی میں زہر کس نے ملایا؟ تو دیکھیے فطرت انسان کی جو جیسی ہوتی وہ اسی بتاتا ہے. امام حسین کی فطرت کا حضور کی محبت تھی، علی شیر خدا کی محبت تھی کہ اگر جس پر میرا گمان ہے اگر اس نے میرے پانی میں زہر ملایا تو اس کا فیصلہ، اس کا حق لینے والا اللہ سے بہتر کوئی نہیں. سبحان اللہ. اتنی پیاری بات کریں. چاہتے بتا دیتے تو کہا اگر واقعی میری یقین میں اس شخص نے زہر ملایا ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اس کا فیصلہ اللہ بہتر لینے والا ہے، اور اگر اس نے نہ ملایا ہو تو ایک ناحق جان کا قتل ہوگا اور میں یہ چاہتا ہے. فطرت میں دیکھیے کتنی پاکیزہ فطرت تھی امام حسن کی. اور امام حسن اللہ اکبر بچپن کا زمانہ. ایک دن امام حسین گم ہو گئے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے پاس منبر رسول حجرے مبارکہ حجرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتی، کوئی نظر نہیں آتا. شام کا وقت ہو گیا. پھر جب زیادہ پریشانی کوئی نظر نہیں آیا تو حسن سے کہا کہ بیٹا جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ، وہ صبح سے غائب ہیں ابھی تک نہیں آئے. تو امام حسن جاتے ہیں جنگلوں میں، جگہ جگہ تلاش کرتے ہیں، آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ کو ہرن ملتی ہے. ہرن اس سے کہتے ہیں اے ہرن اپنی عربی زبان میں کہ کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ تو ہرن بزبان حال انسانوں کی بولی بولتی ہے اور حسین حسن کے سامنے عرض گزار ہوتی ہے کہ آپ کے بھائی کو فلاں صالح یہودی نے پکڑ رکھا ہے اور آپ وہاں جائیے، آپ کے بھائی وہاں آپ کو مل جائیں گے. اللہ اکبر. امام حسن اس کے مکان پر پہنچتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اے فلاں شخص فلاں بن فلاں نکل کے آ، تو نے میرے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے، میرے بھائی کو میرے حوالے کر دے ورنہ تو سمجھ لے اس کا معاملہ بہت اوپر ہوگا اور اس کا تجھے جو ہے بھگتان بہت تگڑا بھگتنا پڑے گا. اور آپ نے کہا اگر تو نے میرے بھائی کو نہیں دیا، اگر میری ماں نے تیرے لیے دعا ہلاکت کر دی تو تیرے خاندان میں کوئی بھی فرد باقی نہیں رہے گا. اور تم نے بابا جان کو نہیں جانتا، میرے بابا جان کا نام ہے علی شیر خدا، اور ان کی تلوار کے بارے میں تجھے خوب پتہ ہوگا، میں ان کی تلوار سے تیرے خاندان میں کوئی بھی نہیں بچے گا. اس کے بعد کہا کہ میرے نانا جان کے بارے میں نہیں جانتا، اگر انہوں نے دعا کر دی تو روئے زمین پر کوئی یہودی نہیں باقی رہے گا. جب یہ پر جوش جملے اس یہودی کے کان میں پہنچے تو گھبرا گیا اور جلدی سے جا کر کے امام حسین کو دیا. اور یہ منظر دیکھ کے حیرت اس بات پہ تھی کہ یہ بتایا کس نے، کسی کو معلوم تھا نہیں، لیکن وہ منظر اس کی آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے آیا، فوراً قدموں میں گر گیا اور امام حسن مشتبہ پر ایمان لایا اور کلمہ طیبہ کا اس نے ورد کیا، مسلمان ہو گیا. یہ کرامت امام حسن کی. ایک مرتبہ امام حسن کسی جنگ میں گئے چند ساتھیوں کے ساتھ، تو کیا دیکھتے ہیں ایک باغ میں، جو باغ سوکھا تھا، کھجور کا سوکھا درخت تھا، تو یہ لوگ بھوکے پیاسے تھے. تو اس میں سے چند لوگوں نے کہا کاش کہ یہ کھجور کے درخت اگر ہرے بھرے ہوتے، اس میں کھجوریں ہوتی تو ہم اپنی بھوک بجھا لیتے، بھوک مٹا دیتے. تو آپ نے کہا کہ آپ کھجور کھانا چاہتے ہو، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا اللہ ان درختوں کو ہرا بھرا کر دے اور ان درختوں میں کھجور لگا دے. آپ نے ہاتھ ابھی منہ پر پھیر نہیں پائے تو اس سے پہلے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں ہزاروں کھجوریں لگ گئی اور سب نے پھر مزے سے کھایا.
یہ کرم اللہ نے امام حسن مصطفیٰ پر فرمایا کہ آپ جو دعا کر دیں وہ قبول ہو جائے۔ آج وہی حسن مزار مقدسہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ امام حسین تشریف لے گئے، کہا بھائی وہی حسین جو آپ جس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں آج کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، حوصلے افزائی کی دعا فرمائیے۔ اور حسن مصطفیٰ کے مزار مقدسہ سے حاضری دے کر کے پھر آپ پلٹتے ہیں اپنے خاندان والوں سے، اور پھر یہ ملکوتی قافلہ 28 رجب المرجب کو یہ ہجرت کرتا ہے مکہ مکرمہ کی جانب۔ اب انشاءاللہ یہاں سے میں اگلے جمعے کو بیان کروں گا، یہ کڑی آگے چلے گا پیچھے چلے کیا مطلب یہ 5 میں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ ابھی 5 منٹ سنت کے لیے ہیں، اب مدینہ منورہ سے پھر مکہ مکرمہ اور اس کے بعد جو بیانات ہوگا انشاءاللہ وہ سارا بیان پورا منظر انشاءاللہ آپ کے سماعت کو حوالے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بات ہمیں دعا ہے جو بھی میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے اہل بیت اطہار کی محبت میں ہمارے لیے سارا کچھ منظر بخشش کا ذریعہ بنائے، آخرت سنبھال دے اللہ تعالیٰ۔ قبر کی جو مناظر ہیں ان کے صدقے میں قبر میں جب رکھے جائیں تو حضور کا دیدار اللہ نصیب فرمائے، آخرت اچھی کر دے، یہی دعا ہے اللہ کے بعد ہمیں ہماری آنکھ کی آخرت کو روشن ہو جائے ان کے صدقے میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، آپ لوگ سن رہے ہیں۔